تو میرا نام ہلال فرید ہے اور میں یہاں UK برطانیہ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، اور مختلف ایسوسیشنز ہیں جن سے میں وابستہ ہوں۔ ہم لوگوں کا زیادہ تر کام جو ہے ان ایسوسیشن کے ذریعے انڈو اسلامک کلچر پہ ہوتا ہے۔ میرا تعلق ہندوستان سے ہے۔ میرے ساتھ آج گفتگو کریں گے جناب سعید خان صاحب، محمد سعید خان، جو کہ اکنامک کے پروفیسر ہیں اور انڈیا میں ہوا کرتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، لیکن آج کل جدہ میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ آج ساری دنیا ایک وبا میں مبتلا ہے اور تمام گفتگو جو ہوتی ہے وہ اسی وبا کے ارد گرد ہوتی ہے۔ مختلف نقطۂ نظر سے اسے دیکھا جا رہا ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم آپس میں گفتگو کر کے کچھ انڈیا کے اور کچھ برطانیہ کے ایکسپیرینسز ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ سعید خان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر ہلال، میں شکریہ بہت بہت آپ کا میرا تعارف کرانے کا۔ میں اس وقت یونیورسٹی آف جدہ سعودی عربیہ میں ہوں، اور بلکہ پہلا سوال میں ہی کروں آپ سے، اس لیے کہ آپ جو ڈومین ایکسپرٹائز کے کلوز ہیں جہاں تک اس وبا کا تعلق ہے، اور اس سے متعلق جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ مختلف کنٹریز جو ہیں وہ اس سے گزر رہے ہیں، مختلف کنٹریز کی ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز رہی ہیں، ان کے ڈیفرنٹ ریزلٹس ہیں۔ ایون ادروائز بھی اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اور جو یورپین نیشنز ہیں ان کا ریٹ کا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ تو وہ سوال چھوڑتے ہوئے کہ جو کہ بہت کامن ہیں، ہم صرف اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی اور برٹین کی دونوں کی رسپانس۔ تو آپ پہلے تھوڑی سی UK کی کیا رسپانس رہی ہے اس کرونا سے نبٹنے کے لیے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، دین تھوڑا سا بعد میں ہم اکنامکس پہ بھی اس کی ڈسکس کر سکتے۔ یہ پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہم ذمہ دار شہریوں کے حیثیت سے کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی ایسوسیشن یا کسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں، اور اگر میں اس گفتگو میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ کنفیوژن جس کو لے کے آپ سننے والوں کے دماغ میں آئے، تو میں کہوں گا کہ وہ اپنی لوکل ایکسپرٹ سے رابطہ قائم کریں اور ان کی بات کو میری بات سے زیادہ دھیان دیں۔ لیکن ہم لوگ گفتگو کریں گے مختلف سبجیکٹ کی، اور جیسا سعید صاحب نے کہا ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں یہ جو پینڈمک ہے کورونا وائرس کی، اس کے لیے اسٹریٹجی کیا اپنائی گئی ہے۔ تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برطانیہ کو آپ کوئی مثالی وہ اسٹریٹجی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو یورپ میں سب سے زیادہ انسیڈنس اور سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ وہ برطانیہ میں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں کی اسٹریٹجی شروع میں ذرا کنفیوژن بہت رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے، اور پہلے یہاں کے پرائم منسٹر بھی اور مختلف ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ ریلائی کر رہے تھے کہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی اور کوئی بہت زیادہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں بیچ میں، میرے خیال سے یہ مناسب ہوگا کہ ہرڈ امیونٹی اپنے ویورز کو تھوڑا سا بتا دیں، بہت ہی مختصر۔ ہاں، ہرڈ امیونٹی یہ ہوتی ہے جیسے جو انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں کیونکہ وہ ایک سے دوسرے تک پھیلتی ہیں، اور جب وہ پھیلتی ہیں جس کو انفیکٹ کر دیتی ہے اس میں ٹھیک ہونے کے بعد ایک امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے اینٹی باڈیز کے تھرو۔ سو جو وائرس ہے یا جو بیکٹیریا ہے وہ تو اینٹیجن ہوتا ہے، اور جو اس کے ریئیکشن میں باڈی ڈیولپ کرتی ہے اس سے فائٹ کرنے کے، اس کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وبا ہوتی ہے یا کوئی بھی انفیکشس پروسیس ہوتا ہے تو اس کے لیے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔
اگر یہ اینٹی باڈی سارے یا آبادی میں یا بیشتر آبادی میں ڈیولپ ہو جائیں تو پھر مرض جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پاتا، اور اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی. میرے خیال سے اس میں کافی اتنی زیادہ آبادی امیون ہو گئی ہے کہ وہ وائرس ایک سے دوسرے کے آگے بڑھ نہیں پا رہا. یہ ہے. تو یہ اس کے اوپر ریلائنس پہلے بہت تھا، اور مارچ تک جسے کہتے ہیں کہ خاطر خواہ اقدام یہاں پہ اٹھائے نہیں گئے. نہ تو یہاں پہ جیسے چین سے بھی لوگ آ رہے تھے، مختلف اٹلی سے بھی لوگ آ رہے تھے جہاں جہاں وبا پھیل چکی تھی اور اچھے خاصے انسیڈنٹس ہو گئے تھے، لیکن یو کے نے اس وقت تک یعنی مڈ مارچ تک کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی تھی کہ لوگوں کو آنے سے روکا جائے. لیکن مارچ کے آخری ہفتے کہہ لیجئے اس میں ایک دم سے اسٹریٹجی بدلی اور انہوں نے 23 مارچ سے یہاں پہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. تو لاک ڈاؤن کے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جائیں اور باہر زیادہ نہ نکلیں اور ایسے لوگوں سے نہ ملیں جن کو کہ یہ انفیکشن ہو گیا ہے. تو یہ اسٹریٹجی تب سے چل رہی ہے اور ابھی تک کسی نہ کسی فارم میں کہیے کہ لاک ڈاؤن برقرار ہے. نا اس کے بعد کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیسے یہ مینج کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سمٹمز ہو گئے ہیں کورونا وائرس کے تو ہمارے یہاں اسٹریٹجی یہ تھی کہ اسے ایک ہفتے کے لیے گھر میں بند ہو جانا چاہیے، سیلف آئسولیٹ ہو جانا چاہیے، گھر میں ہی، باہر نہیں، کسی اسپتال میں نہیں، سیلف آئسولیٹ اپنے گھر میں کریں وہ. اور ایک ہفتے کے بعد اگر سمٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ 8ویں دن واپس اپنے کام پہ جا سکتے ہیں اگر وہ ایسنشیل. یہی بات ڈاکٹر صاحب کیا گھر کے دوسرے افراد پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ گھر کے ان افراد کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ. تو آپ گھر کے لوگوں سے بھی سوشلی ڈسٹینس کریں، یعنی کہ آپ کا جیسے اگر آپ ان لوگوں کو کتنی احتیاط کرنی ہوگی؟ وہی 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ یا اس سے زیادہ؟ ان کو جو ہے 2 ہفتے، ان کے اوپر جو ہے 2 ہفتے کی پابندی ہے. جو گھر کے اور ہاؤس ہولڈ ہیں وہ 2 ہفتے کا سیلف آئسولیشن کریں گے، اور جو مریض خود ہے وہ 1 ہفتے کا کرے گا. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ جو جس کو نہیں ہوا ہے اور اسی گھر میں رہ رہا ہے اسے ہوتے ہوتے 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ تقریباً 1 ہفتے کا ہوتا ہے. کچھ تو اب لوگ کہتے ہیں 14 دن کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آن این ایوریج 1 ہفتے کا ہوتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے بعد اس کے کیونکہ سمٹم شروع ہونے والے ہیں تو وہ 2 ہفتے کے لیے سیلف آئسولیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب لاک ڈاؤن ہم لگاتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ انیشلی نہیں لگایا، اسٹریٹجی ہرڈ امیونٹی والی اسٹریٹجی تھی، لیکن لیٹر آن یہ ریئلائز کیا، میرے خیال سے نیل فریزر والی رپورٹ کے بعد ہوا ہے یہ، جی اگر میں صحیح ہوں تو آپ مجھے درست کریں اگر صحیح نہ ہو تو. ہاں اس کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. میرا سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لاک ڈاؤن کا پرپس صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گھر میں قید کر دیں تاکہ ان کے کانٹیکٹس دوسرے باہر کی دنیا میں نہ ہو دوسرے لوگوں سے، یا اس وقت کو اس کام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں ہم اپنی تیاریاں بڑھا لیں، ہاسپٹل کو اکوپ کر لیں یا اور دوسری چیزیں؟ کیونکہ اس کے بعد انڈیا سے چونکہ کمپیئر کرنا ہے تو یہ مناسب رہے گی یہ تھوڑی سی. صحیح صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد دیکھیے، یہ جو اس طریقے کی جو پینڈیمک یا ایپیڈیمک ہوتی ہے یہ ظاہر ہے یہ کمیونٹی کی ڈیزیز ہے اور دوسرے یہ ہٹ کر رہی ہے سب کو، تو اس کا مطلب یہ پورے ہیلتھ سسٹم کو ہٹ کر. تو ایک تو مریض کو بچانا ہے، دوسرے یہ تیاری کرنی ہے کہ آگے کمیونٹی کو کیسے بچایا جائے اور مریضوں کو کیسے دی جائے. تو لاک ڈاؤن آپ کو اس بات کا وقت دے دیتا ہے کہ آپ اپنی اور تیاریاں جو ہیں میڈیکل تیاریاں وہ پوری کریں. جیسے کہ جب یہ کورونا وائرس کا مریض بگڑ جاتا ہے تو اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ریسپریٹری ایڈز کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے اس کا جو لوگ علاج کریں گے ان کو خاص طور کے لباس کی ضرورت پڑتی ہے، پی پی کٹس جنہیں کہتے ہیں. تو آپ وہ ساری چیزیں اکٹھا کر لیں اور پوری طرح تیار ہو جائیں اس وبا سے جنگ کرنے کے لیے. اس کا موقع آپ کو فراہم کر دیتا ہے لاک ڈاؤن.
اس لیے لاک ڈاؤن ایک تو اس سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے مرض کا پھیلنا کم ہوتا ہے، دوسرا آپ وقت گین کر لیتے ہیں اپنی تیاری پوری کرنے کی۔ ڈاکٹر صاحب اب وہ برطانیہ سے ہٹ کے انڈیا پہ آنا چاہتے ہیں، یا برطانیہ سے متعلق کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میں میرے خیال میں کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کی پابندی ہے، میں آپ چلیے آپ سے ابھی سوالات مجھے بھی کرنے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں انڈیا کی بات، اس کے اوپر اس کے بعد ہم امپیکٹس پہ آئیں گے، تب وہاں پہ آپ سے کئی سوالات۔ جی اگر اس زوم کی میٹنگ نے ہمیں اتنا اجازت دی اتنے وقت کی تو اینی وے یہ ٹیکنالوجی کی کچھ لمیٹیشنز ہوتے ہیں بہرحال۔ اگر نہیں ہوگا تو ہم دو حصے میں کر لیں گے، حصے میں کر لیں گے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، دیکھیے ویسے تو برطانیہ کو ہندوستان سے کمپیئر کرنا تو وہی ہے کہ ایپل کو آرنج سے آپ کمپیئر کریں کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ جغرافیکل کنڈیشنز ہوں، چاہے اکنامک کنڈیشنز ہوں، ٹو سرٹن ایکسٹینٹ پولیٹیکل کنڈیشنز ہوں، سوشل کنڈیشن، سارے معاملوں میں وہ الگ ہے۔ چونکہ میرا تعلق اکنامک سے ہے تو میں اس کو تھوڑا ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا۔ جب ہندوستان میں پہلی بار یہ اعلان کیا گیا کہ اب لاک ڈاؤن ہوگا، شاید 24 مارچ تھی وہ تاریخ، اس سے پہلے ایک میرے خیال سے وہ ٹرائل ہی تھا جب ہمارے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ سب جنتا کرفیو اس کو آبزرو کریں گے اور تالی بجائیں گے ہیلتھ ورکرز کو مورل بوسٹنگ کے لیے، جو مطلب فرنٹ لائن واریئرز ہیں۔ تو وہ میرے خیال سے اس کا وہ تھا ریہرسل تھی، اور 24 سے انہوں نے لگا دیا۔ ہندوستان کی جو اکنامک ریئلٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور یہ ٹائم جس وقت انہوں نے اس کو لگایا لاک ڈاؤن شروع کیا، اس وقت ہندوستان میں کرونا کے کیسز بہت زیادہ نہیں تھے، میرے خیال سے 500 بھی نہیں تھے، 500 بھی شاید اس وقت نہیں تھے، اور پتہ نہیں اس بات کو انہوں نے فیکٹر ان کیا یا نہیں کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیلی ارننگ کے اوپر منحصر ہے، جن کی کوئی ریگولر سورس آف انکم نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی تو ارننگ رک گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پریپریشن کا ٹائم نہیں مل پایا سم ہاؤ۔ اچھا لاجک تھی جو کسی حد تک ہو سکتا ہے جسٹیفائڈ ہو، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب لائف اور لائیولیہڈ میں سے ہمیں کسی کو چوز کرنا ہے تو لائف ضروری ہے، اگر آپ زندہ رہیں گے تو آگے لڑ سکیں گے، لیکن زندہ ہی نہیں رہیں گے تو کس سے بچیں گے؟ کیا اکنامی؟ انہوں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے تو جہان ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ لیکن جب یہ لاک ڈاؤن بڑھا تو یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ یہ مزدور جو وہاں سے جا رہے ہیں، جو باہر سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ ان کا کہنا تھا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے یا ہمارے پاس ارننگ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ انیشلی ہو سکتا ہے ان کا یہ فیصلہ درست ہو لاک ڈاؤن کا، کیونکہ اگر یہ وبا پھیلتی ہے تو اس میں بھی کیجولٹیز سب سے زیادہ اسی کلاس کی ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، فار ورائٹی آف ریزنس، اگر میں درست ہوں، کہ ان کی سوشل ڈسٹینسنگ ادروائز نہیں ہو پاتی ہے، ان کو ہیلتھ کیئر اتنی میسر نہیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اکنامکلی ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، اکنامی کو آپ کو اوپن کرنا پڑے گا، اور اب ٹائم وہ ہے کہ جو گورنمنٹ اگر چاہے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن امپوز کر پاتی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب جبکہ تقریباً وہ ایک جہاں تک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے تقریباً اسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب بسیں بھی چلانا شروع کر دیں اور ریلیں بھی چلانا شروع کر دیں، اور اب تک جو کہتے ہیں کہ کمیونٹی اسپریڈ نہیں ہوا تھا اس سے، اب وہ کمیونٹی اسپریڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا نے لاک ڈاؤن کو لگانے میں جلد بازی کی، اس وقت اسٹریٹجی ان کی ہو سکتا ہے اتنی صحیح نہ ہو جتنی انہوں نے سوچی ہو؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے۔ ہاں دیکھیے، یہ تو اور کچھ سوال اور ہیں جو اس کے بعد کروں گا، شاید میرا سوال زیادہ لمبا ہو گیا۔ نہیں، یہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی تھی یا جو اپنائی گئی وہ غلط تھی یا صحیح تھی، لیکن یہاں سے بیٹھ کے ایک یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ کچھ جو میں کہوں گا جو ایک غیر معمولی بات مجھے نظر آتی ہے انڈیا کی خبریں جب میں سنتا ہوں تو وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس وقت کیسز بہت کم تھے اس وقت لاک ڈاؤن لگایا گیا، اور جب کیسز رائز پہ ہیں تو لاک ڈاؤن سے نہیں، میں ایک بات کا اور اضافہ کروں گا، آپ کی بات کاٹ کے معاف کیجیے گا، کہ انڈیا نے جو لاک ڈاؤن لگایا وہ میرے خیال سے ون آف دی اسٹرکٹ
स्ट्रिक्टेस्ट जिसको कहें वो लॉकडाउन था. उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शायद ब्रिटेन में नहीं हुआ है, या नहीं किसी नहीं और बिल्कुल कंट्री में, नहीं, चाइना में हुआ हो तो हुआ हो, मुझे नहीं अंदाजा उसका. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया गया. यहाँ पे तो ऐसा नहीं था. यहाँ पे तो यहाँ का मसला दूसरा है. यहाँ पे यानी पुलिस तो यहाँ सख्ती कर ही नहीं सकती है. एक पुलिस वाले ने किसी को रोक के कार पे जा रहा था, कुछ पूछ लिया था, तो एक जज ने यहाँ के ये बयान दिया कि पुलिस का काम ये नहीं है कि वो किसी को के साथ जबरदस्ती करे या इस तरीके की तंबियां कराए. पुलिस तो जो है वो पुलिसमैन और सिटीजन्स इन यूनिफॉर्म, उनका काम होता है कि वो लोगों की मदद करें, ना कि उनको डराएं धमकाएं. तो खैर वो बात कहने की ये है कि नहीं, उस तरीके का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ नहीं था जैसा कि इंडिया में था, लेकिन क्योंकि सिविक सेंस बहुत है यहाँ पे लोगों में, तो जो कहा गया वो उन्होंने किया, फिर वो निकले. लेकिन बात कहाँ से थे, मैं थोड़ा बहक गया, कहाँ से बात शुरू हुई थी. बात आप ये पूछ रहे थे कि फर्क क्या है. मतलब उस वक्त इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्या मुनासिब होता, क्योंकि अब खोलना पड़ रहा है, जब शायद ज्यादा जरूरत हो सकता है इसको एंटीसिपेट ना किया उन्होंने, हो सकता है इसको एंटीसिपेट ना किया. ये बात अनयूजुअल लग रही है कि जब कर्व आपका बढ़ रहा है तब आप खोल रहे हैं. अब यहाँ पे भी खुल रहा है लॉकडाउन, यानी जब से लॉकडाउन इंडिया में लगा तभी यहाँ लगा मोर और लेस साथ साथ. लेकिन यहाँ पे वो जो कर्व है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत इंटेंसली स्टडी हुआ. और जब कर्व जो है वो फ्लैट होना शुरू हुआ, तब उन्होंने धीरे धीरे रिलीज करना शुरू किया है लॉकडाउन को. लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया में तो अभी स्टीप राइज हो रही है कर्व में, और वो खोल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो क्यों खोल रहे हैं. मेरे ख्याल में वहां पे आपका रोल आ जाता है. वो इसलिए खोल रहे हैं कि जैसा आपने पहले फरमाया था कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का मामला है. अब उनको ये लग रहा है कि अगर हम लाइवलीहुड नहीं बरकरार रखेंगे तो लाइफ भी नहीं बचेगी. तो अब मैं यहाँ पे आपकी जरा एक्सपर्टाइज चाहता हूँ कि सूरत हाल जो इकोनॉमी की है, जो इकोनॉमिक इसका वो है आफ्टर मैथ, वो आपकी नजर में क्या है? डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक सूरत हाल तो बहुत ही ब्लीक है, और उसकी वजह ये नहीं कि खाली कोरोना से हो गई, बल्कि प्री कोरोना भी यहाँ की जीडीपी मुस्तकिल मेरे ख्याल से 6-7 क्वार्टर से कंटिन्यूसली वो डिक्लाइन कर रहा था रेट, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट. तो इंडिया में प्रॉब्लम पहले से थी, उसमें ये कोरोना उसने इसको और एग्रावेट कर दिया. एक बात. दूसरी बात यह है कि चूंकि हिंदुस्तानी एक मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, और एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि पावर्टी लाइन के नीचे हैं और या थोड़े से पावर्टी लाइन के ऊपर हैं. अब ये तो वक्त बताएगा या उनकी स्टडीज़ बताएंगी उसमें से कितने लोग पावर्टी लाइन के नीचे आ गए, तो एक उनके ऊपर ये भी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा. दूसरी बात यह है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म बंद हो गए. फॉर एग्जांपल एविएशन सेक्टर ऑलमोस्ट क्लोज्ड. फॉर एग्जांपल ये होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप, बहुत सारे प्रोफेशन थे बिल्कुल ख़त्म हो गए. जो सड़क पे कुछ बेच बाँच के अपना कारोबार करते थे वो ख़त्म हो गए, और ये सारे लोग जो हैं अब अपने गांव की तरफ चल दिए. अच्छा, गांव में अगर उनको मार्च देने की इतनी कैपेबिलिटी होती तो वो इन द फर्स्ट प्लेस शहर में ही क्यों आए होते? या तो नहीं थी या उतनी बेहतर नहीं थी, क्योंकि शहर में वो बेहतर महसूस कर रहे थे अपने आप को, कम से कम एज कंपेयर टू विलेजेस. तो शहर में थे, अब शहर की उनकी लाइवलीहुड हुई ख़त्म, अब गांव पहुंचे. तो अब गांव में उनका पहुंचना गांव के वेज रेट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा. कुछ स्टेट्स ने लेबर लॉस को चेंज करना शुरू कर दिया, उसमें मिनिमम वेज का भी आपको एहतराम नहीं करना है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. वो चाहे समझ रहे हैं कि शायद ये मौका हो कि हम बहुत सारे बोल्ड रिफॉर्म्स कर सकें. अब ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि ये मौका है कि नहीं, इसके ऊपर तो तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है ताकि कुछ कॉन्ट्रीब्यूट. मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछ लूँ, क्योंकि जाहिर है कि इसमें सिर्फ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि इकनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी. तो इकनॉमी ऐसी चीज़ नहीं होती है कोई मोटर है जिसको स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसी नहीं होती है आप जब चाहो बंद कर दो, जब चाहो खत्म वो कर दो. इंडिया के साथ एक सिल्वर लाइनिंग यह है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि नेशनल इनकम को 15-16% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो सस्टेन कर लेता है ऐसे मामला में.
کم سے کم لوگوں تک نہ پہنچا پا رہے ہوں، یہ ڈسٹریبیوشن کی اور انتظام کی کمی ہوگی، لیکن فوڈ ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اب آپ نے کیونکہ اکنامک کی بات ہم کر رہے ہیں اب تو ابھی ایک چیز ہوئی ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ اکنامکلی جو ہے وہ لوگ جن کو نقصان ہوا ہے ان کی مدد ہو سکے اور جو انڈسٹریز وغیرہ ہیں ان کی مدد ہو سکے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ پیکج جو دیا گیا ہے یا ایڈیکویٹ ہے یا ان ایڈیکویٹ ہے یا؟ ڈاکٹر صاحب بہت مناسب سوال ہے. اور دیکھیے دو طرح کی مدد کی ضرورت تھی، ایک تو ہیومینیٹیرین مدد کی ضرورت تھی اور اکنامی کے پوائنٹ آف ویو سے مدد کی ضرورت تھی. آپ اپنے ہاں کا اکانومسٹ جان مینارڈ کینز جنہوں نے اسٹیٹ ایکسپینڈیچر کو ایڈوکیٹ کیا تھا اور اس کو سکسیزفلی پوسٹ گریٹ ڈپریشن اس کو امپلیمنٹ بھی کیا دا ورلڈ اوور، اسپیشلی نیو ڈیل جو پریزیڈنٹ روزویلٹ کی تھی. تو فسکل اسٹیمولس پیکج تو اس میں سے بہت تھوڑا سا ہے. زیادہ بڑا پیکج تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کریڈٹ ایزنگ کر دی، لیکوڈیٹی اویلیبل کرا دی کہ آپ لون لے لیجئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی آؤٹ آف فوکس ہے گورنمنٹ، لیکن ظاہر ہے قبل از وقت ہوگا کہنا، اس کے لیے اور ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی کہ اب اگر کریڈٹ کو ایز کر دیا ہے تو ان حالات میں جبکہ ڈیمانڈ نہیں ہے کتنے لوگ جو ہیں کریڈٹ کا آف ٹیک کتنا ہوگا. ایک ظاہر ہے جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو میں کیوں بینک کے پاس جاؤں گا کہ مجھے قرض دے دو، مجھے یہ بزنس کرنے کی، وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ڈیمانڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے 20 لاکھ کے پیکج میں 20 لاکھ کروڑ کے پیکج میں بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 20 لاکھ کروڑ جو ہے وہ انفیکٹ 20 لاکھ کروڑ نہیں ہے، اس لیے کہ 20 لاکھ کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اوور اینڈ ابو دی بجٹڈ پروویژن ہے تو پھر 20 لاکھ کروڑ کا ان کو کہیں نہ کہیں سے باروئنگ کرنی ہوگی، چاہے وہ اس کو مونیٹائز کریں، چاہے مطلب اس ڈیفیسٹ کو مونیٹائز کریں یا کوئی بھی دوسرا طریقہ ٹیکسز بڑھائیں، کچھ بھی کریں. تو ایسا تو کوئی ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا نہیں ہے. تو یا تو یہ بجٹڈ ایکسپینڈیچر، اس میں سے وہ کمپوننٹ تو بہت تھوڑا سا ہوگا جو انہوں نے اسٹیمولس کے نام پہ دیا ہے، لیکن وہاں بھی ہو سکتا ہے ان کی پرائرٹیز لاپ سائیڈڈ ہوں. تو یہ تو اکنامی کے مختصراً میں نے بتایا، حالانکہ اٹ ریکوائرس اے لانگر ڈسکشن. ایک چیز بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہم برطانیہ اور اس کی بات کر رہے ہیں، جو برطانیہ میں پیکج دیا گیا ہے اس میں ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس میں ڈائریکٹ کیش ہے اور اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے بزنس وغیرہ افیکٹ ہوئی، یعنی جو سیلف پیڈ بھی ہیں، جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، ان کو 80% آف واٹ دے ور ارننگ لاسٹ ایئر ٹو اے میکسیمم آف 2,500 pounds پر منتھ ان کو دے گی گورنمنٹ. تو اس طریقے سے وہ کیش جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور میرے خیال میں شاید یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کمپیریزن جیسا کہ آپ نے کہا ذرا مناسب نہیں ہے. لیکن ایون اکنامکس کے اصول کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیمانڈ جنریٹ کرنا بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو وہ خرچ کریں گے، اگر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ نہیں ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پھر امپلائمنٹ کم ہوگا. اور جو ایک چیز جو فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ آبسیسڈ ہیں اس سے، خاص طور سے اس وقت کا مطلب اس وقت کا پوری دنیا میں فسکل ڈیفیسٹ سے آبسیسڈ ہوتے ہیں. تو فسکل ڈیفیسٹ تو پھر بڑھے گا اگر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے ریجوینیٹ نہیں ہو پائی، تو ریونیو آپ کا شارٹ فال ہوا تو فسکل ڈیفیسٹ تو اور بڑھ پھر بھی جائے گا. تو یہ تو، لیکن میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہ گئی شاید ہمارے ڈسکشن سے، ایک چیز جو ہندوستان میں آبزرو کی گئی اور وہ بہت ہی تکلیف دہ تھی، وہ تھی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کرونا پیشنٹس. جو انفیکٹڈ پیشنٹس تھے، ایسا لگا جیسے کرونا جو ہے ایک اسٹگما، اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو اس کو انٹچیبل بنا دو. یہ تو سوسائٹی کے لیول پہ وہاں پڑتا. ایون ڈاکٹرز کے لیے جو رویہ تھا، مطلب گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر سے پھول برساؤ اور ان کا وہ کرو، ان کا مورل بوسٹنگ کرو، لیکن ایسے انسیڈنٹ ظاہر ہے اینیکڈوٹل ڈیٹا ہے، کوئی کانکریٹ نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج بہت انکریجنگ نہیں تھا. ایک دوسری بات یہ ہے جو کوارنٹائن کے جو یہاں پر وہ طریقے تھے، وہ شاید بہت سارے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ اگر وہ کوارنٹائن کی کنڈیشن ہوگی تو بہت سے لوگ چھپائیں گے اپنی بیماری کو تاکہ وہ کوارنٹائن نہ کر دیے جائے. جی یہ ایک لمبا اسفیئر ہے، اس پہ کافی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سے جو بات ہم کر سکتے ہیں اس وقت، اس کم وقت میں، وہ آپ نے جیسا کہ بہت ہی مناسب کہا کہ 3 اس کے ایسپیکٹ نکل آتے ہیں پھر اس پوری پرابلم کے.
اس پوری کرائسس ہے. ایک تو جیسے ہم نے بریفلی پہلے بات کی کہ ہیلتھ کرائسس ہوئی ہے, دوسرے آپ سے گفتگو ہوئی جو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ اکنامک کرائسس ہوئی ہے, ایک تیسری جو ہوئی ہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس, جس کا آپ یہ بھی ذکر کر رہے تھے. اور اسی میں یہ ہے کہ اس میں 50 چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ انٹچبل ٹائپ کی کا رویہ ڈاکٹروں کے ساتھ. اچھا وہ ہے کہ صاحب ڈاکٹروں کی, ڈاکٹر نہیں کہنا چاہیے, مطلب ہیلتھ کیئر ورکر جس میں نرسیں بھی ہیں, وہ کلینرز بھی ہیں, وہ وارڈ بوائز ہیں, پی اینز ہیں جو اسپتالوں میں کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب ایک ہی طرح کا کام ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ. تو ان سب کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ایک تو یہ سوسائٹی جانتی ہے کہ اوپر سے ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے بغیر جو ہے معاملہ اس بیماری سے لڑا نہیں جا سکتا. تو اس کا جو ظاہری وہ ہے وہ تو اپریسیشن ہے کہ صاحب تالی بجاؤ اور یہ کرو اور پھول برساؤ, لیکن جو اندر بات ہے وہ خوف اور ہراس ایسا ہے اور ایسا پھیلا ہوا ہے, اور اس کی کچھ وجہ تو تعلیم بھی ہوتی ہے, تعلیم کی کمی, اور ایک تو تعلیم کی کمی ہوتی ہے, دوسرے یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں کار فرما نظر آتی ہیں انڈیا میں. اچھا یہاں پہ جو ہے اب جیسے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز یہاں بھی ہے کہ باہر سے اپریشیٹ کیا جائے اور وہ کیا جائے. ظاہر ہے اپنے طور پہ تو لوگوں کو یہ اپریہنشن تھوڑا سا رہتا ہی ہے کہ یہ اسپتال میں, لیکن یہاں پہ اس اپریسیشن کو پریکٹیکلی کنورٹ کرنے میں کافی اقدام اٹھائے گئے ہیں. جیسے کہ جو اسٹورز ہیں اس میں صبح کا ٹائم آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے اوپن ہوتا ہے, اس میں جاتے ہیں. اب میں جیسے کل میں ابھی ٹکٹ بک کر رہا تھا, مجھے کل جانا ہے لندن, یہاں سے فیری سے جاؤں گا میں. اس کا نارمل ٹکٹ آتا ہے ریٹرن تقریباً 80 پاؤنڈ کا. تو میں نے لکھ کے بھیجا اسے کہ بھائی میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اسپتال میں, مجھے جانا ہے, تم کوئی کنسیشن دے رہے ہو؟ اس نے مجھے 14 پاؤنڈ کا ریٹرن ٹکٹ دے دیا. ریئلی؟ ہاں. تو اور اس پہ یہ لکھ کے بھی آیا کہ تھینک یو NHS. تو یہ اس طریقے کی جو وہ چیزیں کری گئی ہیں, اس سے کم یہ ہے کہ ان پریکٹیکل ٹرمز جو لوگ فرنٹ لائن میں ہیں ان کا ایک پریکٹیکل اپریسیشن نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک فیڈ بیک تو ہوتا ہی ہے نا بہرحال اس کا. ڈاکٹر صاحب ایک آسپیکٹ کی طرف اور, وہ شاید آخری ہو, اتنا ٹائم بھی نہیں بچا ہوگا. اب وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ شاعر ہیں اور آپ ادبی دنیا سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو میرا سوال یہ ہے کیا ادب کے میڈیم سے, چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ افسانوی ادب ہو, اس کے تھرو اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ادب میں ریفلیکٹ ہوں گے؟ وہ تو نارمل سی بات ہے. کیا یہ سوسائٹی میں کوئی ایٹیٹیوڈنل چینج لانے کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ادب کر سکتا ہے یا نہیں؟ ادب کا کوئی رول, ناٹ نیسیسری اردو ادب یا کوئی بھی, چونکہ آپ ادیب ہیں, شاعر ہیں. وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دیکھیے جو انفیکٹ لٹریچر میں اس وقت جو پری ڈومیننٹ تھیم بن گئی ہے, آرٹ میں بھی, لٹریچر میں نہیں خالی آرٹ میں, وہ یہی ڈیزیز بن گئی ہے. آپ دیکھیے گانے, ڈانسز اور مختلف پروگرامز. ایک تو سارے پروگرامز کیونکہ رک گئے ہیں کیونکہ تھیٹر میں تو ہے نہیں, زیادہ تر زوم پہ اور انٹرنیٹ پہ ہی ہیں, لیکن یو ول سی ابنڈنس. تو وہ تو ریفلیکشن ہے, کیونکہ ادب تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے, اسی سے ادب. کیا سوسائٹی کو, دیکھیے ایک ڈیبیٹ ہے کہ ادب جو ہے وہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کو ریفلیکٹ کرے, یا ادب سوسائٹی کو چینج کرنے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے, جو کہ ایک وقت میں تھیوری رہی ہے. نہیں, میں اس تھیوری میں یقیناً بہت ہی یقین رکھتا ہوں اور میں اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہوں. اور اس کی وجہ میرے لیے یہ ہے کہ جب تک انسان جو ہے, ایک تو یہ کہ وہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے وہ خود متاثر ہوگا. جب وہ خود متاثر ہوگا تو وہ کچھ کہے گا, اور اگر اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ادیب اندرونی طور پر, اس کے اندر بہت سوشل کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ ایک ہمدرد انسان ہوتا ہے.
اور ایسا جب ہوگا تو وہ جب اس کا جو ایکسپریشن ہوگا، کیونکہ وہ اپنے غم میں دوسروں کو بھی سمجھتا ہے، جو اس پہ گزر رہی ہے وہ دوسروں پہ گزر رہی ہے، اس بات کو ایک شاعر ادیب آرٹسٹ سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے لیے ان مراحل کا حل نکال رہا ہے وہ ایسے سجیشن رکھے گا جس سے کہ سوسائٹی میں ان مراحل کا حل نکلے. تو میرے خیال میں یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے، اور میں تو اس کا میں اس ادب کو بہت زیادہ اس ادب سے متاثر نہیں ہوتا جو اپنے ہی اندر گھٹ کے رہ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا ایک سوشل رول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت. میرے خیال میں بہت بہت شکریہ سے محمد سعید خان صاحب، آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے ہم کو اکنامکس کے مختلف اور مشکل مسئلے سمجھائے، اور بہت ہی دلچسپ مجھے لگی آپ کی گفتگو. اور یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے یہ کہتے ہیں کہ محفوظ رہیں، سیف رہیں، اور لوگوں کی ایک دوسرے کی جتنی مدد کر سکیں کریں، اور بھائی چارگی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کریں. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر ہلال فرید.